ڈاکٹر علماء کو فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد درست نہیں اور اس کے خلاف بیان بھی دینے لگتے ہیں. تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد درست ہیں؟ 100% درست ہیں بھائی. کوئی علماء نہیں کہتے ہیں, ایسی جو بہت ہی کچھ محدود قسم کے فرقہ پرست قسم کے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بولتے ہیں. باقی ہم نے تو جس عالم سے بھی, ڈاکٹر ذاکر نائک سے تو میری 2 دفعہ بڑی طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ جتنا مجھے پاکستان کے علماء سپورٹ کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. دینی معاملات میں خوب سمجھ لو, الحمدللہ اللہ نے ہمارے ملک کو بہت اہمیت دی ہے. کہیں بھی دنیا میں مسئلہ ہو نا مذہبی اعتبار سے, تو پاکستان اللہ کا شکر ہے اب بھی سعودی عرب کا دفاع پاکستان کر رہا ہے. حرمین کا دفاع کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے. خود ان کو اپنے دفاع کے لیے ہماری ضرورت ہے. اور خرچہ کے مدارس دیکھ لو پوری دنیا میں, جہاں بھی میں گیا ہوں دینی مدرسے انڈین اور پاکستانی نے بنائے ہوئے. یہ تو ایک ہی زمین ہے نا, انڈیا پاکستان, کلچر تو ایک ہی ہے. اور 2 قومیں اس میں سب سے آگے, گجراتی. جہاں بھی دنیا میں جاؤ گجراتی تاجروں نے مدرسہ ضرور بنایا ہے اپنے خرچے پہ. مدرسے علماء کی بھرمار ہے وہاں, ساؤتھ افریقہ میں, لندن میں, آسٹریلیا میں. ابے بھائی یہ کس کا مدرسہ؟ گجراتیوں کا. تو گجراتی قوم ایک اور قوم ہی ذہن سے نکل گیا, وہ ان کا کم ہے لیکن ان کا بھی بہت ہے, لیکن گجراتی اس میں سب سے آگے ہیں. یہ تجارت کی برکت ہے. جو آدمی ملازم پیشہ ہوتا ہے نا, وہ کوئی دنیا میں اپنی قوم کے لیے خدمت نہیں کر پاتا, وہ اپنے باس کی ویٹ لفٹنگ میں ٹائم لگاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, اس کی ساری جو کیا نام ہے قابلیت کا فائدہ باس اٹھاتا ہے. تو ایسی جگہ جاب کرو جہاں آپ کے باس کا کوئی بڑا مقصد ہو, کوئی بڑا ویژن ہو. پھر آپ اس کے جیسے مدرسوں میں جو جاب کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے جی؟ باس اس کا مقصد دین کی اشاعت. تو وہاں جاب میں آپ اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہو, اس کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا رہے, اس کے ویژن کے لیے. سب جیسے فوج میں کوئی جاب کرتا ہے ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے. وجہ کیا ہے؟ ملک کے دفاع ایک بڑا ویژن ہے نا. تو یہاں جاب کر کے آپ اپنے باس کو فائدہ نہیں پہنچا رہے, آپ ایک ادارے کو فائدہ پہنچا رہے ہو, اور وہ ادارہ آپ کی کنٹری اور آپ کی عوام کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اب ایک پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہے, چھالیاں بیچنے والی کمپنی میں جاب کر کے کیا کر رہا ہے تو؟ معذرت کے ساتھ تھوڑا ابے تبے پہ آتا ہوں میں سمجھانے کے لیے. اس سے آپ جاب کر کے آپ کی ساری قابلیت کا فائدہ وہ چھالیاں والی کمپنی کا جو اونر ہے وہ اٹھا رہا ہے. آپ کی صلاحیتیں اس میں ضائع ہو رہی ہیں. سی اے آپ نے کیا ہوا ہے اور آپ چھالیوں کی کمپنی کے آڈٹ کر رہے ہو. آپ نے جو اتنا دماغ لگا کے علم حاصل کیا, اس علم کا فائدہ لالی پاپ بنانے والی کمپنی استعمال کر رہی ہے. ایسی جگہ جاب کرو جہاں ان کا ویژن بڑا ہو, تو آپ اس ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. ورنہ پھر جاب نہ کرو, ورنہ پھر کیا کرو؟ بزنس کرو آپ. تو تاجر آدمی سر اٹھا کے پوری دنیا میں جیتا ہے. یہ تو مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے آ کے نا سب کو جاب پہ لگا دیا. مسلمان یہ کام نہیں کرتا تھا. ابھی بھی آپ دیکھ لو جن علاقوں میں انگریزوں نے حکومت نہیں کی ہے نا, یا صحیح مضبوط حکومت قائم نہیں کر سکا ہے, وہاں جاب کا ریشو نہیں ہے. یہ جو ہماری پشتو پٹی ہے, یہ پٹی ادھر وزیرستان کی ہو گئی, کوئٹہ کی ادھر, یہ انگریزوں کی مضبوط حکومت نہیں بنی ہے. یہاں آپ کو تاجر زیادہ ملیں گے, یہاں آپ کو تاجر زیادہ ملیں گے. ہندوستان میں, لکھنؤ میں, دہلی میں, ان جگہوں پر حکومت انگریز نے بڑی بھرپور حکومت کی ہے. یہاں کے مسلمان آپ کو سارے کماؤ پوت, وہ جا رہے ہیں صبح آفس ٹائم پہ جا رہے ہیں, بڑے وہ آ گئے, اپنی تنخواہ ملی اس پہ بڑے خوش ہیں, مجھے ماشاءاللہ میری اچھی جاب مل گئی. او بھائی اپنا بزنس ہوتا ہے تو دیکھو تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. میں گجرات کے تاجروں کو دیکھتا ہوں, جہاں بھی جاؤ اللہ نے اتنا پیسہ دیا, تجارت میں تو بڑھتی ہے. اچھا جاب میں ایک نقصان کیا ہے؟ آپ کی قابلیت کا آپ کے بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا بچہ زیرو پہ کھڑا ہوگا. آپ نے سی اے کیا, مر گئے, تو بچہ سی اے ہو جائے گا, وہ نئے سرے سے پڑھے گا. لیکن آپ نے میرے بھائی گولے گنڈا بھی اگر ریڈی لگا لی نا, صحیح ہے نا, جب آپ مرو گے تو آپ کا بچہ 6 ریڑیاں اس کو گولے گنڈا ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ گولے گنڈے کا کاروبار شروع کر دیں. یعنی بہت کمتر بھی اگر ہوگا تو جہاں سے آپ چھوڑ کے جاؤ گے بچہ زیرو سے نہیں شروع کرے گا, آپ کے بچے وہاں سے آگے لے جائیں گے. میں تو اب دنیا میں سفر کر رہا ہوں, میں ارب پتی تاجروں سے ملتا ہوں, میں کہتا ہوں تم نے اتنا کیسے تجارت, کہہ رہے بھائی ہمارے دادا کے ابو نے بزنس شروع کیا تھا, اس وقت اتنا نہیں تھا, 4-6 نسلوں میں جا کے کہاں تک پہنچا دیا انہوں نے. تو اس لیے بزنس کو, تو تاجر ہو گئے تو مدرسے میں بھی پیسہ خرچ کرو گے, اپنے اسلامی حکومتوں میں جب ہوتی تاجر اپنے ذاتی مدرسے چلاتے تھے. یہ مدرسہ ایسا جس میں کسی کو چندہ دینے کی اجازت نہیں, یہ سارا میرے خرچے پہ چلے گا. تو یہ تاجر لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, کماؤ پوت یہ کام نہیں کر سکتا. وہ بیچارہ باس کے زیادہ میں فضائل نہیں سناؤں گا.
बॉस भी बहुत से बैठे हुए होंगे ना, बोलेंगे अबे क्या कर रहे हैं.